الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد المصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله صدق الله العظيم. حضرات علماء، اساتذہ، مشائخ، برادران اسلام، عزیز طلباء اور میری ماں اور بہنوں، اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ آپ اتنی بڑی تعداد میں تکمیل قرآن کی مجلس میں تشریف لائے. ہماری یہ حاضری مبارک، ہماری شرکت مبارک، ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائی وہ مبارک. نہیں معلوم اللہ کے یہاں یہی لمحہ ہمارے لیے ساری زندگی کے لمحات کے مقابلے میں کام آیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے. دوستو، انسان دو طرح کا ہوتا ہے، ایک صاحب اولاد، ایک جس کو کہتے ہیں لابلد، یا اردو زبان یا ٹھیٹ بھاشا میں چلا رہے ہیں، ٹھیٹ بھاشا میں بام ہے. تو صاحب اولاد اور لابلد، صاحب اولاد کہتے ہیں اس کو جس سے اولاد تیار ہو، اس کی پیداوار سامنے آ گئی. اللہ بلد اس سے کچھ ہوتا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کسی ادارے سے اگر افراد پیدا ہوتے ہیں، کسی ادارے سے حفاظ اور قرہ تیار ہوتے ہیں، اور ہر سال اللہ تعالیٰ اسے موقع عطا فرماتے ہیں، تو وہ مدرسہ، وہ ادارہ صاحب اولاد ہے. وہ مدرسہ پروڈکٹ تیار کر رہا ہے، آپ کو پیغامات دے رہا ہے، ثمرات دے رہا ہے، نتائج دے رہا ہے. ایسے مدرسے کے لیے دل سے دعا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنی رات کا اپنی طرف سے خاص طور سے جن مدرسوں میں قرآن کریم کی تعلیم کا انتظام ہوتا ہے، اس مدرسے کو قرآن کریم کے ساتھ اس کا اہتمام اور اشتغال بہت زیادہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو مٹنے سے بچاتا ہے. قرآن کریم چونکہ کبھی مٹ نہیں سکتا ہے، قرآن کریم کبھی پھیلا نہیں ہو سکتا ہے، چاہے کاغذ کے نقوش پر ہو، چاہے انسان کے دلوں میں ہو اور سینوں میں ہو. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو کبھی مٹنے نہیں سکتا. جو لوگ قرآن سے جڑ جائیں گے اللہ اسے بھی مٹنے نہیں سکتا. اس لیے اگر کوئی انسان کو ادارہ اگر چاہتا ہے ہم زندہ رہیں، ہم سلامت رہیں، ہمارا کام اور ہمارا نام مٹے نہیں، اسے چاہیے کہ اپنا تعلق قرآن سے قائم کرے. قرآن کریم اللہ کا کلام ہے. اللہ کیسے بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیسے کلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسانیت کو کیسے مخاطب کرتے ہیں، اگر قرآن کریم نہ ہوتا تو ہمیں پتہ نہیں چلتا. یہ اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ نے اپنے کلام کو اور اپنے جملوں کو، اپنے الفاظ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ نے ہم تک نازل فرمایا. یہ اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے. ورنہ اللہ کا جو مقام ہے اور اللہ کی جو ذات گرامی ہے، نہ اللہ کو کوئی دیکھ سکتا ہے، نہ اللہ کو کوئی چھو سکتا ہے، نہ اللہ کو کوئی محسوس کر سکتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دکھلا دیجیے، رب ارنی جہرۃ، اے پروردگار میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے تجلی نازل فرمائی تھی کوہ طور پر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کو دیکھنے سے، اللہ کی تجلی کو دیکھنے، اور اللہ کو ڈائریکٹ کبھی دیکھ بھی نہیں سکتا کوئی انسان. اس لیے بعض جو نامیہ شعراء بولتے ہیں کہ
आप लोग सुने होंगे कि हुजूर से और अल्लाह से कुछ पर्दा ही नहीं था, सबसे पर्दा है हुजूर को पर्दा ही नहीं। ऐसा नहीं है। हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने भी तजल्ली ही का दीदार किया था और कितने हजार पर्दों के बीच में, हिजाब के बीच में अल्लाह और रसूल के दरमियान मुलाकात। अल्लाह ताला न कोई देख सकता है, न कोई सुन सकता है, न कोई महसूस कर सकता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती थी, दो बात कहती थी। फरमाती थी कि अगर कोई आदमी तुमसे ये बोले कि अल्लाह ताला को मैंने देखा है, हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला को देखा है, हुजूर के बारे में। अगर कोई आदमी तुमसे ये बोले कि अल्लाह ताला को रसूल अकरम अलैहिस्सलाम ने देखा है, तो झूठा है। आप क्या दलील देते थे? कुरान करीम में है कि ला युद्रिकुहुल अब्सार। कुरान खुद कहता है कि अल्लाह को इंसानी निगाहें, कायनात की कोई नजर देख नहीं सकती। ला युद्रिकुहुल अब्सार। अल्लाह ताला तो लामकान में है। अल्लाह के पास जो भी चीज है उसकी कोई हद नहीं है। इंसान की निगाह, इंसान की बसीरत और बसारत महदूद है, वो कभी अल्लाह ताला को कैसे देख सकता है? उसी तरह फरमाती थी कि जो आदमी बोले कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब जानते थे, वो भी झूठा है। बुखारी शरीफ की रिवायत है। तो आयशा फरमाती थी कि अगर कोई आदमी बोले कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब जानते थे, वो भी झूठा है। कुरान करीम में खुद आता है कि ला यअलमुल गैब इल्लल्लाह, ला यअलमुल गैब इल्लल्लाह। अल्लाह के अलावा कोई गैब जानता ही नहीं। कुरान खुद कहता है कि गैब का इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। तो अल्लाह के हज़रत आयशा फरमाती हैं कि कोई आदमी ये कहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब जानते थे, वो भी झूठा है। अल्लाह ताला को न कोई देख सकता है, न अल्लाह को कोई सुन सकता है, न कोई अल्लाह का मुशाहिदा कर सकता है इस कायनात के अंदर। जब अल्लाह चाहेगा ये नेमत हमें अता करना, तो जन्नत में अल्लाह ताला हमें मखसूस किस्म की आँख अता फरमाएगा। अब उन आँखों से इंशाअल्लाह हम अल्लाह के ज़ियारत। तो अल्लाह का कलाम इतना ऊंचा कलाम है, न कोई देख सकता है, न कोई सुन सकता है, न कोई कर सकता है। लेकिन अल्लाह का कितना बड़ा करम है कि अल्लाह ने हमें कुरान से नवाजा है। कुरान की अहमियत का अंदाजा आयत करीमा से होता है, जो मैंने पढ़ी आपके सामने। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये कुरान इतना वजनी कलाम है, इतना वजन वाला, इतना भारी कलाम है कि लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। अगर हम कुरान करीम को किसी पहाड़ पे नाज़िल करते, पहाड़ पे उतारते, तो ऐ नबी आप देखते कि वो पहाड़ रेज़े उड़ चुका। अल्लाह के डर की बुनियाद टुकड़े टुकड़े हो चुका है वो पहाड़ इतना मजबूत होता है। अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं, रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, जो साहिब कलाम है, जो साहिब किताब है, जो साहिब कुरान है, वो खुद फरमाते हैं कि अगर इस कुरान करीम को हम पहाड़ पे उतारते, वो पहाड़ चीथड़े बनकर उड़ जाता, रुई का गाला बन के उड़ जाता, डर के मारे कांपने लगता, फट जाता। मगर सद्दअन मिन खश्यतिल्लाह, अल्लाह के खौफ से वो कांपने लगता और थरथर करने लगता और फट कर खत्म हो जाता है। ये कुरान करीम के वजन की बात बता। कुरान करीम इतनी वजनी किताब है, इतनी भारी किताब है, इसको न आसमान उठा सकता है, न जमीन उठा सकती है, न पहाड़ उठा सकते हैं, न कायनात की कोई मखलूक उठा सकती है। ये अल्लाह का करम देखिए, जिस कलाम मुक़द्दस को, जिस किताब मुक़द्दस को न पहाड़ उठा सके, न आसमान उठा सके, न जमीन उठा सकी, न बड़ी से बड़ी कोई मखलूक उठा सकी, न कोई जिन्नात उठा सका। अल्लाह ताला ने उसी कलाम मुक़द्दस को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से, आपके वसीले से अल्लाह ने इंसान को अता फरमाया। कितना बड़ा करम है अल्लाह का कि हमारे दिल में वो कुरान समा जाता है, हाफिज के दिल में कुरान समा जाता है। जो कलाम, जो कुरान पहाड़ में ही उठा सकता, वो पहाड़ हाफिज उठा सकता। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल में सारा काम हुआ। इसलिए जितने भी हुफ़ाज़ हैं, उनके दिल को क़ल्बे नबुव्वत
صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک اور سینے مبارک سے قریب ہو جاتا ہے، اس لائق بن جاتا ہے کہ اس کے اندر اللہ کا کلام نازل ہو سکے، اللہ کا کلام اتر سکے۔ تیرے زمین پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے زمین پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ تو شاہ نرازی نہ صاحب کشاف۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ان کے دلوں میں سمایا ہوا ہے۔ اللہ کا کلام نور ہی نور ہے، اللہ کا کلام نور ہی نور ہے، اور اس نور کو ان بچوں نے اٹھا لیا ہے، تمام حفاظ نے اٹھا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے کلام کو مٹنے نہیں دیں گے، ہم اپنے کلام کو ختم ہونے نہیں دیں گے۔ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کریم کو اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ خود حفاظت کرنے کے لیے دنیا میں آئیں گے نہیں، ان کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ نے اپنے نمائندے دنیا میں بھیجے ہیں۔ یہ نمائندے یہ حفاظ ہیں، یہ اللہ کے نمائندے ہیں، یہ کلام مقدس کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں۔ جس کلام مقدس کا اتنا وزن ہے کہ پہاڑ نہیں اٹھا سکتا، ان کے دلوں نے اس کلام مقدس کے وزن کو اٹھایا ہے۔ ان کو رسول اکرم علیہ السلام کے سینے سے قربت حاصل ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، اور میری ران حضور اکرم علیہ السلام کے پائے مبارک کے نیچے تھی۔ اب اسی درمیان اللہ کی جانب سے وحی کے آثار شروع ہوئے اور وحی نازل ہونا شروع ہوئی۔ اتنا وزن تھا اس کلام میں، اتنا وزن تھا اس وحی ربانی میں کہ فرماتے ہیں صحابی کہ میرا پاؤں لگتا تھا پھٹ جائے، نکال بھی نہیں سکتا تھا، ہڈیاں چٹکنے لگی۔ جبکہ یہ کلام ان صحابی پر نازل نہیں ہو رہا تھا، یہ کلام اتر رہا تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتر رہا تھا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اثر پہ یہ کلام اتر رہا تھا۔ مگر اس کلام کے وزن کا اندازہ لگائیے کہ وہ کلام بازو والے کو متاثر کر رہا تھا۔ اتنا وزنی کلام، اتنا اونچا کلام اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دیا۔ ہم حافظ قرآن بن گئے، ہماری بڑی ذمہ داری دوستوں۔ اصل میں بات یہ کہ کلام میں اور زبان میں جو طاقت ہوتی ہے وہ دنیا کی مادی چیزیں اٹھانی ہوتی ہیں، وہ انسان کا دل ہی اٹھا سکتا ہے۔ اسی لیے دل تمام لطیفوں کا، دل تمام روشنیوں کا، دل تمام تجلیات الہی کا مرکز ہے۔ جو انسان دل کو زندہ کر لے گا، جو انسان دل اور سینے کو صاف کر لے گا، اس کا سارا وجود صاف ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان کا دل بگڑ جائے اس کا پورا وجود بگڑ جاتا ہے، اور جب انسان کا دل سمجھ جائے اس کا سارا وجود سمجھ جاتا ہے۔ بظاہر وہ دیکھنے میں گوشت کا تھوڑا سا لوتھڑا ہے، لیکن اس دل کی جب اصلاح ہو جاتی ہے، اس سینے میں جب نور پیدا ہو جاتا ہے تو پوری زندگی انسان کی نورانی ہو جاتی ہے۔ تب جا کے انسان میں اخلاص پیدا ہوتا ہے، انسان میں للہیت پیدا ہوتی ہے، انسان میں تقویٰ پیدا ہوتی ہے، انسان میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے کلام کے ساتھ اس کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے بہت اونچا کلام ہے، اس کلام کے وزن کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب میدان حشر قائم فرمائیں گے تو ایک بندہ مجرم کو بلایا جائے گا، مجرم بندے کو بلایا جائے گا، اور بلانے کے بعد اس کے گناہوں اور اس کے اعمال نامے کا رجسٹر 99 رجسٹر لائے جائیں گے، 99 رجسٹر، اور 99 رجسٹر لائے جانے کے بعد اب رجسٹر بھی چھوٹے چھوٹے نہیں، اونٹ کے برابر بڑے بڑے رجسٹر۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اے بندے یہ تیرے اعمال نامے ہیں، یہ رجسٹر اس کا صفحہ صفحہ تمہارے اعمال سے، تمہارے کرتوت سے بھرا ہوا، تم اس کو مطالعہ کر لو اور دیکھ لو کہ کیا میں نے کوئی چیز یا ہمارے فرشتوں نے کوئی غلطی تو نہیں کی ہے، کوئی زیادہ تو نہیں لکھ دیا ہے، کوئی کمی تو نہیں کی ہے تمہارے ساتھ، کوئی زیادتی تو نہیں کی ہے۔ وہ بندہ مطالعہ کرے گا، دیکھے گا،
اس کا پورا صفحہ برائیوں سے بھرا ہوا ہے۔ انسان کے گندے کرتوتوں سے، گندے اعمال سے 99 رجسٹر کا ہر صفحہ اور اس کی ہر سطر برائیوں سے بھری ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا بندے کیا تم نے یہ کام کیے ہیں؟ بندہ کہے گا ہاں پروردگار میں نے یہ کام کیے ہیں، میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں۔ رب العالمین کہے گا کیا تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ کہا کہ رب العالمین کے کرم پہ موقوف ہے، میں تو اس لائق ہوں مجھے جہنم میں پھینک دیا، میرے پاس تو اور عمل ہے ہی نہیں۔ رب العالمین فرمائے گا کہ بندے جلدی نہ کرو، ایک عمل تمہارا ہے، فرشتوں سے کہا جائے گا لاؤ وہ عمل کیا۔ اس حدیث سے بتاتا ہے بخاری شریف میں ایک کاغذ کی پرچی لائی جائے گی اور اس کاغذ کی پرچی میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس نے زندگی میں جو کبھی کہا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس پرچی کو، اس کتابہ کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور 99 رجسٹروں کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے اور وزن کیا جائے۔ بندہ کہے گا پروردگار اتنے رجسٹروں کے مقابلے میں اس پرچی کی کیا اہمیت ہے؟ تو واضح طور پر معلوم ہے کہ اس کا وزن کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا جلدی نہ کرو، وزن کرنا، فرشتے وزن کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے وہ 99 رجسٹر چھوٹ جائے گا، وہ اٹھ جائے گا اور ایک پرچی والا پنہ نیچے گر جائے گا۔ یہ ہے اللہ کے کلام کا وزن۔ مادی چیزیں اٹھا نہیں سکتی، پہاڑ ہو، آسمان ہو، کائنات ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس امانت کو بھی، قرآن کی امانت ہو یا دین کی امانت ہو، اللہ تعالیٰ نے پیش کیا تھا ساری کائنات پر۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ ہم نے امانت کو آسمانوں پر پیش کیا، زمینوں پر پیش کیا، سب نے انکار کر دیا کہ ہمارے بس کی بات ہے۔ انسان نہیں، انسان اتنی بڑی مخلوق ہے، جب تک یہ حکمات دنیا میں زندہ ہیں، یہ علماء زندہ ہیں، یہ حفظ کرانے والے مدرسے زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ اس زمین کی حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ کائنات کی حفاظت کرے گا، اس بستی کی حفاظت کرے گا، وہاں کے منتظمین کی حفاظت کرے گا۔ جس دن یہ امت قرآن سے غافل ہو جائے گی، جس دن یہ امت قرآن